بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ زندگی جیسی عظیم نعمت دی اور ہم تمام کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اس برکت مجلس میں آ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور اپنے ایمان کو بڑھا سکے. الحمدللہ سورہ کہف کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. 82 آیات ہم نے مکمل کی ہیں. ہم نے دیکھا اس میں سب سے پہلے ہم نے اصحاب الکہف غار والوں کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ان دو نوجوانوں کا ذکر دیکھا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہا پورا قصہ دیکھا ہم نے. اب انشاءاللہ آگے ہم ذوالقرنین کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وَيَسْأَلُونَكَ اور یسألون پوچھتے ہیں، یسألون پوچھتے ہیں کا آپ سے، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان بارے میں، ذل کرنین ذو کرنین کے بارے میں. ان بارے میں حرف جر ہے، ذل کرنین ذو کرنین کے بارے میں. قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب، اتلو میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، من کا اس کا ذکرہ کچھ ذکر. ان بے شک نہ ہم نے، بے شک ہم نے مکنہ قدرت دی تھی، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، فی حرف جر میں کے معنی میں الارض زمین، فی الارض زمین میں، وہ اور آتینا ہم نے دیا تھا، آتینا ہم نے دیا تھا، ہو اسے، من سے، کلی ہر، شیئن چیز ہر چیز، اور ہم نے دیا تھا اسے ہر چیز، سببا ساز و سامان چیزیں. فَأَتْبَعَ یہاں پر پھر کے معنی میں آیا، پھر اتبع وہ پیچھے لگا، سببا ایک راہ کے. یہاں پر ہم نے سببا کو کیا سامان کے لیے، یہاں پر سببا ایک راہ، ایک سفر پر. حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بلغا وہ پہنچا، مغرب الشمس سورج کی، یعنی سورج کی غروب ہونے کی جگہ، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب الشمس سورج کے جائے غروب پر، یعنی سورج کی غروب ہونے کی جگہ پر. وجد پایا، ہاں اسے، وجد تو اس نے پایا، ہاں اسے، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، کیا چیز سورج، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی میں، عین چشمہ، حمیتن سیاہ کیچڑ والا ایک چشمہ، یعنی پانی کا جو جمع ہوتا ہے سمندر کے کنارے ایک چشمہ، اس کو کہتے ہیں. وہ وجدہ اور وجدہ اس نے پائی، اندہا اس کے نزدیک، یعنی اس چشمے کے نزدیک،
قومن ایک قوم، قلنا ہم نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما یا تو ان کے تعذب تو سزا دے وہ، اور اما یا پھر ان یہ کہ تتخذ تو اختیار کر فیہم ان کے بارے میں، یہاں پر فی کو ہم نے بارے میں لیا ہے، فیہم ان کے بارے میں حسنا اچھائی، قال اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے، اما رہا من وہ شخص جس نے ظلم ظلم کیا، فسوفا تو ان قریب، نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یردو وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ چنانچہ یعذب وہ عذاب دے گا ہو اسے، عذاباً عذاب، نکرا سخت عذاب۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور ان کے ایک ایک سفر کی تفصیل اس میں کی گئی ہے بیان۔ سب سے پہلے یہ سفر جو نکلے تھے یہاں پر ایک راہ، پھر اس کے بعد اور، پھر اس کے بعد اور، یعنی فتوحات، جس طرح سے انہوں نے فتح کی اس دنیا کو، دنیا پر جنگیں لڑی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے سارا ذکر، اس قصے میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا فتح اس لیے نہیں کی کہ دنیا پر ان کی حکمرانی ہو، یا وہ اختیار حاصل کرے، یا دنیا میں وہ حکومت کرے۔ یہاں پر اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کے سفروں کا ذکر ہے۔ یہاں پر ذوالقرنین کے کئی سفروں کا ذکر آئے گا، آگے آیات میں ہم دیکھتے جائیں گے، لیکن یہ سفر کس لیے ہے؟ ان سفروں میں کس طرح سے جنگ کر کر انہوں نے اللہ کے حکم کو وہاں پر نافذ کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کے طرف پلٹا۔ یہ جنگیں اپنے اختیار کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے نہیں تھی۔ قرآن میں جو ذکر ملتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، کون تھے، کس ملک میں تھے، قرآن کس ملک سے ان کا تعلق تھا، اس کا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن اتنا واضح ہے یہ کہ اتنا کلیئر ہے اس بات کے بارے میں کہ عرب کے لوگ جو ہے ان سے واقف تھے، یعنی ذوالقرنین سے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین نے بھی جو سوال کیا تھا پہلا، سوالات میں یہ بھی پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم دیجیے، اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا ذکر ان پچھلی کتابوں میں ہو چکا تھا، تورات میں۔ اب ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو پہلے گزر چکا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ کس بات کا وہاں پر ذکر تھا۔ ایک سفر ہی چل رہا تھا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی، لیکن وہ سفر کس بات کا تھا؟ علم کا سفر تھا۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، اس علم کا تعلق یہاں تھا۔ لیکن یہاں پر یہ سفر جو چل رہا ہے، یہ سفر اللہ فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں یہ سفر ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسا عظیم یہ ذوالقرنین بادشاہ تھا، اتنا نیک تھا، ہر قسم کے تکبر سے، غرور سے پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اختیار دیا تھا، اس اختیار کو کس طرح سے استعمال کرتا تھا، اور کس طرح سے اس نے اپنی حکومتیں قائم کی تھی اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے، پہلی تو ہمیں کہ اس کے اختلاف میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے کہ کون تھے، کہاں تھے۔ سکندر اعظم، چند مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم تھے، لیکن نہیں، وہ نہیں تھے، کیونکہ ان کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے نیک تھے، ان سے نہیں ملتی جلتی تھی۔ مطلب بس ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بہت سے مفسرین کا الگ الگ ان کے متعلق قول ہے۔ ہمیں جو ہے قرآن سے جو مل رہا ہے یہ کہ قرآن کے مطابق کیا ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک بندہ تھا، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے لیے اسلام کو قائم کرنے کے لیے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا۔ جہاں جہاں اس نے حکومتیں قائم کی، جہاں جہاں انہوں نے فتح حاصل کی، وہاں انہوں نے امن قائم کیا، اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سارے تدبیریں کی۔ اور یعنی جو اگر نہیں مانتا تھا، سیدھا ان کا یہ دو ٹوک ہوتا تھا کہ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی اللہ پر ایمان لانا ان لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ تو اب ذوالقرنین کے لقب جو ان کو ملا ہے، اس کے متعلق وجوہات بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کے کرن جو اس میں استعمال ہوا ہے، القرنین، کرن جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ کوئی لوگ مفسرین جیسے کہتے ہیں سنگ کا معنی ہے، کنارے کا معنی ہے،
बालों की मेहंदी जो मतलब 2 चोटियां जिस तरह से बनी होती है उस तरह से है, या 2 सिंगों वाला है मुराद, या मेंढे के 2 सिंग होते हैं उस वो मुराद है, या शुजा यानी ताकतवर मुराद है। अब जैसे कि अरब में क्या था, शुजा वो आदमी को जो है कब्श कहते थे वो लोग, क्योंकि मेंढा अपने सिंगों से जैसा टक्कर मारता है जब लड़ाई करते हैं, हम देखते हैं मेंढा जो होता है बकरे की एक किस्म का, यहाँ पर ज्यादा अरब ममालिक में वही चीज पाई जाती है, मेंढे पाए जाते हैं। हमारे इंडिया इधर साइड पे हम देखते हैं कि ज्यादा बकरे होते हैं, यानी गोट, यहाँ पर शिप टाइप के ज्यादा चिकने जो होते हैं वैसे मेंढे होते हैं, तो उनके सर पर जो है 2 सिंग जैसे हमें पता है सबको बने होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जुल्करनैन ये थी कि इनका जो ताज था, ताज पर 2 सिंग बने हुए थे, या चंद मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जमीन जो है उन्होंने जो मशरिक और मगरिब के दोनों किनारों तक पहुंच दी थी, जो उन्होंने पता की थी, उस वजह से उनको कहा जाता था। बहरहाल इस बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अब पहला हमने देखा कि वो तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं इसका किस कदर तुम्हें हाल पढ़कर सुनाऊं। अभी मुशरिकीन का सवाल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। हमें पता है इससे पहले भी मुशरिकीन ने सूरह कहफ के बारे में सवाल किया था, हमने देखा था स्टार्टिंग में उन आयात उन तारुफ में कि यहूद के कहनों पर सारे मुशरिकीन ने जो है सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर किए थे। तो अब यहाँ पर भी वही सवाल करते हैं कि आप क्या जानते हैं जुल्करनैन के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि जुल्करनैन का जिक्र उन्हें पता था, पिछली भी किताबों में गुजर चुका है, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया था। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि अब हम आपको बताते हैं कि क्या थे। कुल कह दीजिए कि अनकरीब मैं पढ़ूंगा तुम पर इसका कुछ जिक्र। बिलाशुबा अब अल्लाह ताला जुल्करनैन के तारुफ के बारे में बता रहे हैं कि बिलाशुबा हमने जो है जुल्करनैन को इख्तितार दिया गया था। 20वीं सदी के आगाज तक अक्सर मुफस्सिरीन, जैसे मैंने कहा आपसे, कि उनको पता ही नहीं था, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था कि जुल्करनैन क्या है। उसके बाद जो है सिकंदर आजम को लोग जुल्करनैन समझने लगे, क्योंकि जो कुरान में अभी आगे आगे हम देखेंगे हिस्ट्री कि जो भी आपने विक्टोरी हासिल की है, जो फतह हासिल की है, जो जीत हासिल की है, वो इस अंदाज में हुई है जिसका जिसे लगता है कि सिकंदर आजम की हिस्ट्री से मिलती जुलती है। लेकिन हकीकत में जुल्करनैन की जो सीरत है, यानी उनके जो अखलाक थे, उनकी जिंदगी की जो सीरत थी, उसका जो नक्शा पेश किया गया है, उसका जो बताया गया है मैप, वो बिल्कुल भी सिकंदर आजम से मिलता नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद अब जदीद मुफस्सिरीन से मालूम हुआ कि जुल्करनैन जो है सिकंदर आजम नहीं है। तो अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये ईरान के बादशाह साइरस या खैसुरुस के लक़ब था। कदीम ईरान का एक बादशाह था, उसका साइसरस का ये लक़ब था। इस जमाने में जो है ईरान के इलाके में 2 अलग अलग जो है ममलिकतें थी, हुकूमतें थी, पार्टीज जैसे आज के दौर में होती वैसे 2 चल रहे थे। तो एक का नाम फारस था, जिसे फारस फा से भी कहते हैं, पा से भी कहते हैं, पारस या फारस का लफ्ज है, और दूसरा था मादा। तो इन दोनों ममालिकों को मिलाकर एक मुल्क बना, तो सल्तनत ईरान का आगाज हुआ। हम देखते हैं हिस्ट्री में अभी थोड़ा, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस्लामी हिस्ट्री से जो है वाकिफ रहें, देखें कि हमारी हिस्ट्री क्या है। खुलफाए राशिदीन के बाद तबे ताबईन का दौर था, उसके बाद किस तरह से खिलाफतें चलती रही, खिलाफत उस्मानिया का दौर आखिरी रहा, तो कैसे ये रहा। तो ये सारी चीजें हमें, ये जब हम अपनी तारीख को पढ़ेंगे, हम दुनिया भर की दूसरी तारीखों पर फोकस करते हैं, गौर करते हैं, हमें उसमें दिलचस्पी होती है, लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज को डालें और हम खुद भी अपनी तारीखों, इस्लामी हिस्ट्री, इस्लामी तारीख का मुताला करें, देखें। लिटरेचर में हमारे जरूर चाहिए कि ये टॉपिक रहे और हम इसको पढ़े समझे, कैसे बादशाह थे हमारे, कैसी हमारी दारुल हुकूमत थी, कैसी हमारी खिलाफत का दौर था हमारी इस्लामी, और किस तरह से था, किस तरह से बादशाहों ने हुकूमतें की हैं, कैसे उनके उस दौर रहा है उन हुकूमतों का, आज भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि जुल्करनैन के बारे में, यहूद को क्यों इतना, अगर सोचे हम, क्यों यहूद, ये तो नेक थे और ये तो तौहीद परस्त थे, इन्होंने एक अल्लाह की इबादत की है, तो यहूद को इसका इल्म कैसे जुल्करनैन के बारे में, और यहूद क्यों इनको मतलब जानते थे। तो हुआ इस तरह से था कि जब जुल्करनैन फतह करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने, हमने देखा कि जितना भी मशरिक के मिडल में जितना भी नक्शा है, हमारा मैप अब हमारे जहन में हो,
تو فلسطین، اسرائیل، اردن، مغربی کنارے اور لبنان، یہ جو بھی آج ممالک لڑ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، شام عرب، شام اور جتنے بھی عراق، جتنے علاقے تھے اس وقت قبضہ کیے ہوئے تھے، یہودی ان لوگوں کے قبضے میں تھے. تو جیسے جیسے آپ نے ان پر یہودی قبضہ کیا، جنگ فتح حاصل کی، ان علاقوں کو اپنے حصے میں لیا، تو اس وقت انہوں نے یہودیوں کو آزاد کر دیا تھا کہ اگر اپنے ملک واپس جا کر اپنے تباہ شدہ جو شہر تھا ان کا یروشلم اس وقت، اس کو چاہے تو دوبارہ آباد کر لے. تو مفسر جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عزیر علیہ جو تھے، حضرت عزیر کی قیادت میں یہودیوں کا یہ قافلہ جو ہے بابل سے یروشلم کی طرف آیا تھا. تو انہوں نے پھر سے اپنے شہر کو آباد کیا. پھر ہیکل سلیمانی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، پھر وہ تعمیر ہو گیا. تو اس طرح سے یہودیوں نے اپنے محسن کیا سمجھا؟ احسان کرنے والا ذوالقرنین کو سمجھا. اسی کے سبب ان کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے تھے. اب ذوالقرنین کی ہم دیکھیں گے، جیسے آگے آیتیں پڑھیں گے کہ کتنی انہوں نے فتوحات کی، کس طرح سے ان کی جو ہے فتح ہوتی گئی ہیں. اب یہاں سب سے پہلے جو ان کا سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب اس سفر میں بتایا جا رہا ہے کہ انا مکننا لہو، ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی اور ہم نے ہر چیز وہ دی تھی ساز و سامان، یعنی جنگ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قدرت دی تھی. یہاں پر سبب سے مراد یہاں اصل معنی رسی کے ہیں، یعنی کسی چیز کو اگر انسان پہنچنا چاہ رہا ہے، سہارا یعنی ایسے وسیلہ، جیسے اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے اب ہمارے درمیان ہوتا ہے، جیسا ہم بات سنتے ہیں یعنی ہم وسیلہ لے رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں وسیلہ یا اسباب کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کو جیسا پہنچنا ہے. اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میں اسکول تک جاؤں تو مجھے ایک سے وسیلہ لینا پڑا، یا ایک مجھے چیز کا استعمال کرنا پڑا، جیسے گاڑی سے جانا پڑا یا بس سے جانا پڑا یا لوکل ٹرین ہے سے جانا پڑا. یہ میں نے وسیلہ لیا ہے. دنیا کے اسباب کے لیے انسان کو جو ہے وسیلے پر ذرائع ہوتے ہیں، کوئی کسی ذریعے سے کرنا پڑتا ہے، کسی وسیلے سے کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تک کے لیے ہم کلیئر رکھیں کہ اللہ کے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دنیا کے مقاصد کے لیے ہوتا ہے، انسان کو کسی نہ کسی چیز پر ہونا پڑتا ہے اور اسی کے ذریعے اس چیز کو ہم تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں. اب کھانا تو ہم ڈائریکٹ کچا لے کر نہیں کھا سکتے، بیچ کا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم لاتے ہیں سبزی کو، اس کو پھر اچھے سے دھوتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر پکاتے ہیں، یعنی ایک وسیلہ پہنچا ہمارے پیٹ تک پہنچنے کے لیے. تو یہاں پر ان کی یہاں سبب کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساز و سامان اور جو چیزیں ان کو مہیا کی تھی، کس چیز کے لیے؟ جن سے کام لے کر انہوں نے جو بھی وکٹوری فتوحات حاصل کیے تھے، یعنی دشمنوں کو جو انہوں نے مٹا دیا تھا، دشمنوں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا، ظالم حکمرانوں کو، بادشاہوں کو نست و نابود کیا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ساز و سامان دیا تھا، اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو من کل شیء سببا، ہر طرح سے ساز و سامان دیا. پھر وہ پیچھے لگا ایک راہ کے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ سفر پر نکل پڑے. اب یہاں پر جو ہے پہلے سفر کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ذوالقرنین کس سفر پر نکلے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، مغرب الشمسی، سورج کے جائے غروب ہونے کی جگہ پر. جائے غروب یعنی غروب ہونے کی جگہ پر. یعنی اب دوسری چیز یہاں پر ہم نے دیکھا، سبب پہلا لیا کہ ان کو جو چیزیں مہیا کی گئی. اب یہاں سبب سے مفسرین نے ترجمے میں لیا ایک راہ کی طرف، یعنی ان ہتھیاروں سے، ان چیزوں سے لے کر اب وہ ایک سفر کی طرف نکل پڑے. اور وہ سفر ایسا تھا، کہاں تک جا پہنچے؟ ایسا لگا کہ جیسا سورج جہاں پر غروب ہو رہا ہے اس جگہ پر وہ جا پہنچے. اور اس جگہ کی خاصیت کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے تھی کہ وجدہ، اس نے پایا اسے تقربو، غروب ہو رہا ہے، فی عینی سیاہ، کیچڑ والے ایک چشمے میں. ٹھیک ہے، اور اس چشمے کے نزدیک ایک قوم کو پایا. اب دیکھیے، کبھی بھی ہم سمندر کے کنارے پر جاتے ہیں، کبھی اگر ہمارا بھی اتفاق ہوا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے سورج ڈوبنے کے وقت اگر ہم جاتے ہیں، جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج پانی میں جا رہا ہے. تو یہاں وہ نکلے تھے، کرتے کرتے سفر پر کتنے سال لگے یا کتنے مہینوں کا ذکر اللہ عالم نہیں پتا ہے. گویا کہ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ پہنچ گئے
اس جگہ پر جہاں پر ان کو مغرب کی سمت جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس سمندر میں جو ہے سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ چند لوگوں کا آپ نے تجاوز سنا ہوگا کہ ذوالقرنین جو قصے بھی مشہور ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے بھی زیادہ بہت آگے چلے گئے تھے، اور سورج ان کی مدت کئی سالوں تک جو ہے ان کی وجہ سے غروب ہوتا رہا۔ یہ ساری بے بنیادی باتیں ہی، حدیث اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہی ہے کہ اس جگہ پر مغرب میں جا کر پہنچ گئے تھے جہاں آسمان کا وہ حصہ مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج اس کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اب وہاں پر ایک چیز کا جس نے قرآن نے ذکر کیا، بتایا کہ سیاہ کیچڑ والا ایک چشمہ تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ سیاہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے وہاں کی زمین وہ سیاہ ہو چکی ہو، ٹھیک ہے، یا پانی جیسا ڈوب رہا ہے لگ رہا تھا۔ اب یہ چیز الگ بھی کیوں ہے کہ سورج کے وہ ڈوبنے کی جگہ پر جا کر پہنچے، یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کے دلیلوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے چوتھے آسمان پر ہے اور اس سے وہ الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب کس طرح سے ممکن ہے کہ جہاں پر ذوالقرنین جا کر پہنچے ہو وہاں پر سورج غروب ہو رہا ہو؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ جو مٹی ہوئے وہ اس بات کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اور چشمہ بتایا جا رہا ہے کہ گرم چشمہ غروب ہو، تو یہ دونوں اس لیے ہو سکتے ممکن کیونکہ سورج کی نزدیکی کی وجہ سے پانی گرم ہوا ہو، اور وہاں کی مٹی سیاہ رنگ کی وجہ سے اس کا پانی جو ہے کیچڑ جیسا محسوس ہوا ہو، کیچڑ جیسا لگ رہا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اتنی تپش ہوگی سورج کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سورج کو جب غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو آپ سے نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بھڑکتی آگ میں اگر اللہ کے حکم سے اس کی سوزش کم نہ ہوتی تو یہ زمین کی تمام چیزوں کو جھلسا ڈالتا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی ہے کہ اللہ کا کرم ہی ہم پر ہے، اللہ کی رحم ہی ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو وہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف زمین پر ایک ہلکی سی تپش ہم پر چھوڑتا ہے، ایک ہلکی سی سوزش۔ پھر بھی دیکھیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں دنیا میں، ہم کتنے ذرائع ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کا، گرمی کا موسم نہیں آیا ہم شروع ہو جاتے ہیں اللہ کتنی بھیانک گرمی ہے، اے سی آن کرو، کولر آن کرو، مطلب طرح طرح کے فریج میں ٹھنڈا پانی رکھو، یہ ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ 1% بھی سورج کا یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول اس حدیث کا مفہوم اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ بھڑکی ہوئی آگ میں اگر اللہ کے حکم سے اس کی سوزش کم نہیں ہوتی، یعنی سورج کی، یہ تو زمین کی تمام چیزوں کو جھلسا ڈالتا۔ یہ بہت بڑی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہمارے انسان کے برداشت کرنے کے حساب سے ہی اس کی تپش یعنی اس کی گرمی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہو سکتا ہے یہاں پر جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے فی عین حمیۃ یعنی سیاہ کی چھیڑ والی ایک چشمے کا، اس بات کا یہ اسی وجہ سے ہو جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا تو وہاں کی تپش کی وجہ سے پانی زیادہ سیاہ ہو چکا ہو، گرم ہونے کی وجہ سے کیچڑ جیسا ہو، تو اس بات کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ باقی کی باتیں یہ ہے من گھڑت کہ وہاں وہ آگے اس سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے، یعنی اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سورج غروب ہو رہا تو انہوں نے دیکھ لیا، نہیں، اللہ عالم، یہاں تک اتنی ہی بات کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اس چشمے کے پاس ایک قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی پھر جب آپ نے غروب وہاں پر پہنچے، آپ جہاں پر تھا ایک شہر تھا وہاں پر، وہ بہت بڑا تھا، تقریباً اس کے 12,000 لوگ مطلب دروازے تھے، مفسرین کہتے ہیں، چند مفسروں میں آتا ہے، لیکن عجیب تھا کہ وہ لوگ جو ہے سورج کی غروب ہونے کی شور و غل آواز نہیں، مطلب اتنے دروازے تھے نہیں سن پاتے تھے، ایک بہت بڑے لوگ امت بسی ہوئی تھی وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دیا اور آپ نے وہاں پر بھی غلبہ پایا، اس بستی والوں پر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں یہ بات دی، کلنا یہاں پر ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا اختیار دیا ذوالقرنین کو کہ ان پر آپ یا تو جبر و ظلم کرے، ٹھیک ہے، یا تو عدل و انصاف کرے۔ یہاں پر اب اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دی یہ بات، ہاں، کہ آپ چاہے تو ان پر جب کیونکہ یہ ناقوم بستی ہے، اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ان کو اسلام کی طرف عدل کے ساتھ پھیرے یا انصاف کرے، یا ان کے پر کوئی ظلم کرے یا جبر کرے۔ تو اب اس پر ذوالقرنین نے اپنی ایمان کا ثبوت دیا، انہوں نے عدل کیا، انہوں نے کیا چیز کی، انہوں نے بتایا کہ جو اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جو پھر گیا تو اور دین میں داخل ہوا تو اس کے لیے پناہ ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر یہ بات آگے بتائی جا رہی ہے کہ
رہا من وہ شخص جس نے ظلمہ ظلم کیا فسوفا تو ان قریب نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے ثم پھر وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ اپنے رب کی طرف فیعذبہ چنانچہ وہ عذاب دے گا اسے عذابا نکرا سخت عذاب، یعنی دنیا میں تو اسے عذاب ملے گا ہی، ہم اس کو لوٹا دیں گے، اسے سزا ملے گی، لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، یعنی پھر جب وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سخت تر اور دردناک عذاب دے گا۔ اس سے قیامت کے دن کا بھی یہ ثبوت ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے، ہماری توحید کی دعوت کو قبول کرے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے اپنا منہ پھیر لے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تو ہے ہی کامیابی، اور اللہ کے پاس اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا۔ اور لیکن اگر جس نے اس سے منہ میں موڑا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، برخلاف سارے کام کیے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ یہاں پر انہوں نے ذوالقرنین نے اس بات کا اعلان کر کر کلیئر کیا اس آیت کے ساتھ کہ میں تمہیں، اگر تم نے مانا، تم نے اختیار کیا اچھائی کو یعنی بھلائی کو، دین کو، تو تمہارے لیے جو ہے یہاں پر کامیابی ہے، ملک یہاں پر تمہارے لیے کامیابی ہوگی، اور اگر نہیں تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر با وحی کے ذریعے ہم نے ذوالقرنین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو کہا ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنی آیات کو رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا پہلی چیز ذوالقرنین کے بارے میں، یہاں اختلاف سببہ کے ہم نے دو معنی اس طرح سے دیکھے، سیاق کچڑ سے ہمیں سمجھ آیا کہ اس میں کس طرح سے ہے کہ علماء نے کن باتوں کو لیا ہے، تو کس طرح سے ان باتوں کو بتایا گیا ہے کہ جہاں انہوں نے چشمہ یا سمندر کا کنارہ جو پایا تھا تو محسوس کیا کہ جو چند ہم سنتے ہیں اس بات کو کہ بہت زیادہ مطلب سورج کے آگے لوگ تجاوز کر جاتے ہیں کہ ہم سورج کے آگے پہنچ گئے تھے ذوالقرنین جہاں غروب ہو رہی تھی، تو یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ یہودی پوچھتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، سأتلو، سا یہاں پر ان قریب کے معنی میں ہے، جلد ہی، جیسے ہم کہتے ہیں جلد میں آپ کو اطلاع دوں گی، جلد ہی میں آپ کو بتاؤں گی، اس طرح سے ہے ان قریب یا جلد ہی، سأتلو میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکرہ کچھ ذکر، یعنی اس کی باتیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، نہ ہم نے، ان یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، ان پلس نہ ہے، ٹھیک ہے، دو ورڈ سے بن کر یہ لیٹر بنا ہوا ہے، ان بے شک، نہ ہم نے، بے شک ہم نے، مکنہ قدرت دی تھی، مکنہ کہتے ہیں قدرت دینا، اختیار دینا، پاور دینا، لہو اس کو، فی میں، الارض زمین میں، وہ اور، آتینا ہم نے دیا تھا، آتینا ہم نے دیا تھا، ہو اسے، من سے، کلی ہر شے ان چیز سے، سببا ساز و سامان، یعنی پورے چیزیں مہیا کی تھی، فاتبع پھر وہ پیچھے لگ گیا، سببا ایک راہ کے، یہاں پر سببا سے مراد جنگ کو فتح کرنے کے لیے ان ساز و سامان کا استعمال کرتے ہوئے نکلنا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، بلغا وہ پہنچا، مغرب، مغرب یعنی جہاں پر غروب ہونے کی جگہ ہے، الشمس سورج کو کہتے ہیں، وجد تو اس نے پایا، وجدہ تو اس نے پایا، ہا اسے، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی میں، عین کہتے ہیں ایک چشمے کو، حمیۃ سیاہ کیچڑ والے، وجہ وہ اور، وجدہ اس نے پائی، اند نزدیک، ہا اس کے یعنی چشمے کے، قومن ایک قوم، قلنا ہم نے کہا، یہاں پر قلنا سے مراد اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا، یا ذوالقرنین سے، اے ذوالقرنین، اما یا تو، ان یہ کہ، تو عذب تو سزا دے، و اما یا پھر، ان یہ کہ، تتخذ تو اختیار کرے، فیہم ان کے بارے میں یا ان میں، اگر فی کا ہم اوریجنل ترجمہ دیکھیں گے تو میں آئے گا، یہاں پر ہم نے لیکن ترجمے کے حساب سے فیہم ان کے بارے میں کیا ہے، حسنا اچھائی، قال اس نے کہا، اما رہا، من وہ شخص جس نے، ظلم ظلم کیا، فسوفا تو کے سوفا ان قریب، سین کو بھی ہم نے ان قریب کے معنی میں کیا تھا،
اور سوفا کا ترجمہ بھی ہم انقریب کے معنی میں ہی کرتے ہیں. نعذب ہم سزا دیں گے، ہو اسے، نعذب ہم، عذب سزا دیں گے، ہو اسے، ثم پھر، یردو وہ لوٹا دیا جائے گا، کدھر، الا طرف، ربی ہی اپنے رب کی طرف، رب ہی اپنے رب کی طرف، پھر یا تو یا پس، یعذب وہ عذاب دے گا، ہو اسے، پھر وہ عذاب دے گا اسے، یعنی اللہ رب العالمین. عذابن کیسا عذاب، عذابن نکرا سخت عذاب، عذاب کا یہاں پر بتائی جا رہی ہے کوالٹی، وہ عذاب کس طرح کا ہوگا، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس کلام کا جیسا حق ہے ویسا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی حق بات ہم نے کہی اللہ اسے قبول فرمائے، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.